السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی وہ امتیازی خصوصیات اور خوبیاں جن سے یہ ماہ مبارک جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور جن کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب ہلچل نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مہینہ، اس کی رات بھی دن کی طرح سے جگمگائی رہتی ہے۔ ان خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کی ایک اہم خصوصیت ہے اور خوبی ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرے مہینوں میں بھی تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز، جس کو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، لیکن دیگر مہینوں میں اور اس مہینے میں فرق یہ ہے کہ اس مہینے میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون ہے اور افضل اور بہتر ہے، اور اس کی ترغیب آئی ہے، اس کی تاکید آئی ہے، جبکہ دیگر مہینوں میں جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کی نماز یا تراویح کی نماز کی ترغیب یا اس کی تاکید نہیں آئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر تمام مہینوں میں پڑھنے والے تنہا اس نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں وہ بھی جو ہمیشہ اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جو پورے سال بھر اس نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر امام کے پیچھے اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی بہت ہی اہم امتیازی خوبی اور خصوصیت ہے، اور جیسا کہ کہا، یہ بھی وہ عظیم خوبی اور خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، جس سے یہ مہینہ مشہور ہے، معروف ہے، جس سے یہ مہینہ جگمگاتا ہے، جس سے اس مہینے کی چمک ہے، دمک ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مہینہ روح پرور اور ایمان افروز نظر آتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 دن یا 4 دن تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر اس خوف سے چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا کہ وحی کا زمانہ ہے، کہیں مسلمانوں کے شوق اور رغبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے فرض نہ کر دے، واجب نہ کر دے، اور یوں امت کے لیے کہیں یہ مشقت کی بات نہ ہو جائے، مشقت کا باعث نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوبارہ سے اس نظام کو، اس سسٹم کو جاری کیا گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اب چونکہ وحی کا زمانہ باقی نہیں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہٰذا
फ़र्ज़ होने का, वाजिब होने का जो ख़दशा था वो रफ़ा हो गया, दूर हो गया। लिहाजा क्यों ना तमाम लोगों को जो अकेले अकेले या गुरूहों में, जमाअतों में मुनक़सिम होकर इस नमाज को पढ़ते हैं, सब के सब मस्जिद में एक इमाम के पीछे, एक कारी के पीछे जमा हो जाएं और इस नमाज को अदा करें। चुनांचे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों को मस्जिद में जमात के साथ एक इमाम, एक कारी के पीछे तरावी की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और बाज़ाब्ता इस निज़ाम को जारी किया। और ये भी सही बुखारी की रिवायत है और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। तो इससे भी मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि इस माह मुबारक में तरावी की नमाज जमात के साथ अदा करना मसनून है और यही अफजल और बेहतर सूरत है तरावी की नमाज अदा करने की। हाँ, कोई अपने घर में भी नमाज अदा कर सकता है और तन्हा नमाज अदा कर सकता है तरावी की नमाज, और उसको अज्र मिलेगा। लेकिन ज़्यादा अज्र कब मिलेगा? जब वो मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ इमाम के पीछे इस नमाज को अदा करे, या अपने घर ही में जमाअत के साथ घर वालों को जमा करके इस नमाज की अदायगी करे, तो इसमें ज़्यादा अज्र व सवाब है। अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और मस्जिदों में इजाज़त नहीं है पूरी जमाअत बनाकर नमाज तरावी अदा करने की, फ़र्ज़ नमाज़ों की भी इजाज़त नहीं है, तो ये तो बदरजा औला इसकी इजाज़त नहीं है, तो जमाअत के साथ तरावी की नमाज पढ़ने का अज्र व सवाब अपने घर में भी हासिल कर सकते हैं घर वालों को जमा करके। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और तमाम सहाबा किराम की भी सुन्नत है। लिहाजा यही बेहतर तरीक़ा है। मुहतरम हज़रात, तरावीह की नमाज रमज़ानुल मुबारक के अंदर जमात के साथ अदा करने की फजीलत एक ये भी है कि पूरी रात भर क़ियाम करने का अज्र और सवाब मिलता है। आप तरावी की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे, इमाम के साथ शुरू करेंगे और इमाम के साथ ख़त्म करेंगे, तो उसका अज्र सवाब ये है कि गोया कि आपने रात भर नमाज पढ़ी, रात भर तहज्जुद पढ़ने का, क़ियाम करने का, तरावी की नमाज पढ़ने का अज्र और सवाब मिलेगा। चुनांचे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहु क़ियामुल लैला, कि जो शख्स इमाम के साथ तरावी की नमाज के लिए खड़ा होता है और जब इमाम फारिग होता है तो वो भी फारिग होता है उसके साथ, तो उसके लिए रात भर नमाज अदा करने, क़ियाम करने का अज्र व सवाब मिलता है। यानी इमाम के साथ शुरू करना और इमाम के साथ तमाम करना तरावी की नमाज जो कि रमज़ानुल मुबारक में अदा की जाती है जमात के साथ, इसका अज्र व सवाब ये है कि रात भर क़ियाम करने का, नमाज पढ़ने का अज्र और सवाब मिलेगा। तो इससे भी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियत और ख़ूबी मालूम होती है कि इस माह मुबारक में जमाअत के साथ तरावी की नमाज पढ़ने से रात भर क़ियाम करने का, नमाज पढ़ने का अज्र और सवाब मिलता है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक की तरावीह से मुताल्लिक़ एक अहम खूबी और खुसूसियत ये भी मालूम होती है कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज पढ़ने से पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पिछले तमाम गुनाह जो कि छोटे हैं, सगीरा हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं। चुनांचे हदीस के अल्फाज ये हैं सही बुखारी और मुस्लिम के कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जो शख्स रमज़ान का क़ियाम करता है ईमान और अज्र सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी पिछले तमाम छोटे छोटे सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है, माफ़ कर दिए जाते हैं। किसके?
جو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ تو اس سے بھی رمضان المبارک کی ایک امتیازی حیثیت اور امتیازی خصوصیت اور امتیازی خاصیت اور خوبی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اگر تراویح کی نماز ادا کریں گے تو اس سے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ عام دنوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں تراویح کی نماز پڑھنے پر کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ صرف رمضان المبارک کی تراویح کے بارے میں آئے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، تو یہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اس کی خصوصیت ہے، ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں ادا کرنا چاہیے، اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی سنت پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے سے رات بھر قیام کرنے کا، نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز ایمان اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تہجد کی نماز یا رات کی نماز، جس کو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے اور اس کا اجر و ثواب اور اس پر نیکی مرتب ہے۔ وہ ساری نیکیاں، وہ سارے اجر و ثواب، وہ ساری فضیلتیں رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھنے پر بدرجہ اولیٰ ملیں گی، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ بعض اعمال کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کو کرنے کی وجہ سے زیادہ اجر ملتا ہے، جیسے کہ عمرے کا دیکھ لیں۔ عام دنوں میں بھی عمرہ کرنے پر اجر و ثواب ہے، لیکن رمضان میں عمرہ کرنے پر حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابھی آپ نے تراویح کی نماز دیکھ لی کہ رمضان المبارک کی تراویح کے بارے میں یہ آیا ہے کہ رات بھر قیام کرنے کا اجر ملتا ہے، اور یہ کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو تراویح یا تہجد یا قیام اللیل، جس کو رات کی نماز بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، عام دنوں میں پڑھنے کی جو اس کی فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، جو نیکی ہے، رمضان المبارک میں بدرجہ اولیٰ وہ تمام کے تمام اجر و ثواب، نیکیاں اور فضیلت حاصل ہوگی۔ وہ کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے علاوہ بھی قیام اللیل کرنا، رات کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جی ہاں، تو رمضان المبارک میں اس کی جو ہے سنیت اور اس کی تاکید ظاہر سی بات ہے اور بڑھ جائے گی۔ غیر رمضان میں بھی تراویح کی، تہجد کی نماز، قیام اللیل، جس کو رمضان میں تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے، دین پر ثابت قدمی کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ مومنوں کی شان ہے، متقیوں کی پہچان ہے، اللہ والوں کا شعار ہے۔ تو رمضان میں بدرجہ اولیٰ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ حدیثوں میں تہجد کی نماز کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں، تراویح کی نماز کے بارے میں اس طرح سے آیا ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز۔ تمام نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی باعث کوئی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔
جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ تم رات کی نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز کی پابندی کرو، تراویح کی نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کی خصلت ہے، نیک لوگوں کا معمول ہے۔ تم سے پہلے جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کی یہ خوبی، ان کی یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ رات کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز، قیام اللیل، تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ جو نماز ہے یہ تمہارے رب کی قربت، نزدیکی اور تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرو، اپنے رب کی قربت، نزدیکی حاصل کرو، اپنے رب سے قریب ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم رات کی نماز کی پابندی کرو۔ اور کیا ہے یہ؟ مکفرۃ للسیئات، گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ اور ومنہاۃ للإثم، اور یہ گناہوں سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی یہ ایک سبب ہے گناہوں سے رکنے کا۔ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے گا وہ یقیناً گناہوں سے باز رہے گا، ورنہ وہ کیوں رات میں اپنے آپ کو تھکائے گا، اتنی محنت کرے گا، اتنا وقت دے گا، اپنی توانائی صرف کرے گا، نیند کی قربانی دے گا، رات میں تہجد کی نماز پڑھے گا اور دن میں گناہ کرے گا، برائی کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سچا اور پکا ایمان والا ہے اور اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کوئی دوسرا اس کا مقصد نہیں ہے، دنیاوی لالچ، شہرت، ریاکاری، تو یقیناً رات کی نماز اس کو دن میں یا کسی بھی وقت گناہ کرنے سے روکے گا۔ اور نماز کی ویسے بھی یہ خوبی ہے اور اس کی ایک خصوصیت، ایک اہمیت ہے کہ وہ فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور خاص طور سے یہ جو رات کی نماز ہے یہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے روایت کیا ہے ایک حدیث جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور جان لو کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت، مومن کی تکریم کس چیز میں ہے؟ رات کی نماز پڑھنے میں ہے۔ یعنی جو مومن رات کی نماز پڑھے گا اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اور اس کی عزت، اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی چاہتے ہیں، شرف و عزت چاہتے ہیں، اکرام چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رات کی نماز کی پابندی کریں۔ ایک حدیث میں اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ جنت کے اندر بالا خانے ہیں، جنت کے اندر بہت سارے بالا خانے ہیں جن کا باہری حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، اتنا صاف، شفاف، خوبصورت۔ یہ بالے خانے جنت کے کس کو ملیں گے، کس کے لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ یہ جنت کے اتنے خوبصورت بالا خانے ان کے لیے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، پاکیزہ اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ آسانی والی بات کرتے ہیں، کسی کو فائدہ والی بات کرتے ہیں،
نفع والی بات کرتے ہیں، اچھی پاکیزہ بات کرتے ہیں، نیکی والی بات کرتے ہیں، جس میں کوئی گناہ نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں، ایسی بات کرتے ہیں۔ اور کھانا کھلاتے ہیں، ان لوگوں کو ملیں گے جنت کے یہ والے خانے جو کھانا کھلاتے ہیں ان کو جنہیں ضرورت ہے، مسکین، غریب، بیوہ، یتیم، محتاج، ضرورت مند، مسافر، اور ویسے بھی مہمان کی خاطرداری یا دعوتیں وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے، افطاری کرانا۔ تو جو کھانا کھلاتے ہیں اور ادام الصیام، اور پابندی کے ساتھ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، روزے پر ہمیشگی برتتے ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، صرف رمضان ہی میں نہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔ ہر ہفتے میں سوموار یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن 2 دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے یعنی 3 دن کے روزے، اور وہ ایام بیض کے ہو تو بہتر ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ ہے، محرم الحرام کے روزے ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے جو ہے 9 دن کے روزے ہیں، شعبان کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور جو ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ہمت والا ہے، حوصلے والا ہے، عزیمت والا ہے، اور زیادہ اجر اور ثواب اور نیکی کمانا چاہتا ہے تو وہ ہر ایک دن ناغہ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، سال بھر 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو خوبصورت بالا خانے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اچھی گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اللہ کے لیے رات میں نماز پڑھتے ہیں جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل، تراویح کی نماز۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کی نماز جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں اور رمضان میں تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اگر یہی رمضان المبارک میں ہو تو ظاہر سی بات ہے ان اوقات اور لمحات کی زیادہ فضیلت ہے، تو ان لمحات اور ان اوقات میں کیے گئے نیک اعمال کی بھی فضیلت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم اس کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کا، تہجد کی نماز کا، رات کی نماز کا، اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کریں، اس لیے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں، خوبیوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو جو لوگ سال بھر شاید 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں، وہ لوگ بھی رمضان المبارک میں نہ صرف 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بلکہ تراویح کی نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور مسجدیں آباد ہوتی ہیں تراویح کی نماز سے، اور اس کی وجہ سے کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے مسجد کا بھی، اور راستے پیرے پہ نمازی آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں، نماز سے لوٹتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ رمضان المبارک کی بہت عظیم خوبی ہے اور عظیم خصوصیت ہے، اور اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ ابھی گرچہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں اور تمام لوگوں کو اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے گھروں میں تو جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں معلوم ہوا آج کے درس میں کہ رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا، تہجد کی نماز کا، رات کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اور الحمدللہ ہر سال مسلمان کرتے ہیں۔ امید کہ سال بھی مسلمان مسجدوں میں نہیں تو اپنے گھروں میں ضرور جو ہے نا اس کا
اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔